لاہور کو پاکستان کا پہلا ڈسٹ فری سٹی بنانے کے جامع پلان کی تیاری ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے تمام محکمے ایک جیسا معیار اپنائیں گے۔ کمرشل املاک کے باہری حصے کے ڈیزائن کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے۔ لاہور ڈسٹ فری سٹی بنانے کے لیے تعمیراتی SOPs مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طاہر جمیل خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ جی طاہر۔ جی بالکل، لاہوریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے اور یہ کہ اب اس شہر کو ڈسٹ فری سٹی بنانے کے لیے جامع پلان کی تیاری ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے تمام محکمے اب ایک جیسا معیار اپنائیں گے۔ کمرشل املاک کے باہری حصے کے ڈیزائن کے لیے بھی اس حوالے سے قانون سازی ہوگی۔ ڈسٹ فری سٹی بنانے کے لیے تعمیراتی SOPs مزید سخت کیے جائیں گے۔ تمام ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیاتی پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس حوالے سے سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نور الامین مینگل کی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر آمد ہوئی۔ DG LDA طاہر فاروق نے انہیں جاری اور مجوزہ منصوبوں کے بارے بریفنگ دی اور کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کا یونیفارم اور معیار ایک جیسے انتظام بہتر ہوگا۔ DG LDA کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام جو مینول نوٹسز تھے اسے بھی اب آن لائن کر دیا گیا ہے اور اسے بھی QR کوڈ کے ساتھ ہوگا۔ سیکٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ بے رنگی اور بے ڈھنگی بلڈنگز جو ہیں وہ شہر کی خوبصورتی کو ماند کرتی ہیں اور اسے ایک برا تاثر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو پائیدار ترقی اور خوبصورتی کے لیے جامع پلان کے تحت کام ہے اسے تیز کیا جائے اور منظم ڈیولپمنٹ کے لیے تمام محکموں کو ایک جیسے اسٹینڈرڈ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میٹنگ میں اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل، چیف انجینئر LDA اور اس کے ساتھ ایڈیشنل DGs، چیف ٹاؤن پلانر، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ اور متعلقہ ڈائریکٹرز نے بھی شرکت کی۔ جی طاہر خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ 15 مختلف علاقوں میں بطور پائلٹ پروجیکٹ سہولت آن دی گو بازار قائم ہونے تھے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی منصوبے کی بروقت تکمیل میں ناکام ہو گیا۔ 2 ماہ قبل شہر کے 15 مقامات کی نشاندہی کی گئی۔ پائلٹ پروجیکٹ پر اب تک ورکنگ کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ 67 کروڑ 55 لاکھ کی لاگت سے 15 بازاروں کا قیام ہونا تھا، تو شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ 15 مختلف علاقوں میں بطور پائلٹ پروجیکٹ سہولت آن دی گو بازار قائم ہونے تھے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی منصوبے کی بروقت تکمیل میں ناکام ہو گیا۔ غریب عوام کو کہیں بھی ریلیف نہیں مل سکا۔ شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آئل کا سٹاک ختم ہو چکا ہے۔ دھرمپورہ گڑھی شاہو GT روڈ کے متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل دستیاب نہیں ہے۔ گھی اور آئل نہ ہونے سے غریب طبقہ پریشان ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول 560 اور دوئم 520 روپے تک فروخت جاری ہے، تو غریب عوام کو کہیں بھی ریلیف نہیں مل سکا ہے۔ شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کا سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ دھرمپورہ گڑھی شاہو GT روڈ کے متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل دستیاب نہیں ہے۔ گھی اور آئل نہ ہونے سے غریب طبقہ پریشان ہو گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی، تو مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج موسم نسبتاً خوشگوار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 33 جبکہ محسوس 41 کیا جا رہا ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی افشار رضوان۔ جی افشان۔ جی بالکل، صبح سویرے سے ہی بادل آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ہلکی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ہوائیں رکتی ہیں، ساکن ہوتی ہیں، تو حبس محسوس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر کہیں سے ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے اور موسم خوشگوار لگنے لگ جاتا ہے۔ 14 کلومیٹر اور 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے، 60 سے 70% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حبس بھی معلوم ہو رہا ہے۔ فیلنگ ٹمپریچر جو ہے 41 ڈگری ہے، جبکہ اس وقت موجودہ ٹمپریچر 33 ڈگری ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی 34 اور کم سے کم 26 تک جانے کا امکان ہے۔ PDMA کی جانب سے بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے اور محکمہ موسمیات سے بتایا گیا ہے کہ رات گئے بارشیں ہوں گی، جبکہ PDMA نے بتایا ہے کہ 29 جون سے جو ہے پہلا مونسون کا سپیل شروع ہو جائے گا، جو کہ 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر بھی اپنانی ہیں۔ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر نہیں کرنا ہے، جبکہ دیگر احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ بارشوں کا موسم جو ہے انجوائے بھی کرنا ہے اور اس کو سروائیو بھی کرنا ہے۔ اور یہی حال ہے موسم کا، جو کہ صبح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہوائیں رک جاتی ہیں تو حبس محسوس ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افشان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام بارے خصوصی اجلاس۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 189 شہروں کی تعمیر و ترقی کی منظوری دی گئی ہے۔ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اشتراک، مختلف شہروں میں تعمیر و ترقی کے پروجیکٹ کی تکمیل۔
वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। ADP के तहत 11 शहरों में तरजीही तौर पर तरक्याती प्रोग्राम्स मुकम्मल होंगे। 16 शहरों में तरक्याती प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। पंजाब के 144 शहर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। 144 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तिराक के साथ प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत सामने आई। सूबे भर में शॉप्स के लिए यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने के लिए बाई लॉज लाने की भी इक़दामात की हिदायत की गई। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। सगे बाप को कत्ल करने पर फांसी पाने वाले मुजरिम बेटे की सजा के खिलाफ अपील खारिज। 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम नवीद अफजल की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इस हवाले से बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केसेस में फांसी पाने वाले 2 मुजरिमों की बरीयत अपीलें खारिज कर दी हैं। एक बदबख्त बेटा जो है जिसने अपने सके बाप को जायदाद की खातर कत्ल किया था, उस मुजरम बेटे की भी सजाए मौत के ख़िलाफ़ अपील खारिज कर दी गई है और सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। इसी तरह एक और केस है जिसमें जो कातिल है उसने अपनी बहन को ना बसाने पे अपने बहनोई को कत्ल किया था। इस मुजरम की भी अपील खारिज कर दी गई है और इसको भी सजाए मौत इसकी जो है उसको भी उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस फ़रूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कत्ल केसों की समाअत की। तो एक जो केस है जो इंतहाई संगीन नौयत का केस है जिसमें मुजरम जो है नवीद अफजल, इसने जायदाद में हिस्सा ना देने पर अपने बाप शेर अफजल को कत्ल किया था। इस केस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नुज़रत बशीर अदालत में पेश हुई और उन्होंने मुजरम की सजाए मौत के ख़िलाफ़ अपील की मुखालफत की। नुज़रत बशीर का ये कहना था कि पुलिस तफ्तीश, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानात में के मुताबिक मुजरम जो है वो कसूरवार है और जिसकी बुनियाद पे जो सेशन कोर्ट है उसने मुजरम को फांसी का हुक्म सुनाया था। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तदा की कि मुजरम जो है वो इंतहाई संगीन जुर्म में मुलव्वस है। गवाहान मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस तफ्तीश ज़ाहिर करती है कि मुजरम कसूरवार है, तो इसकी अपील खारिज की जाए। ताहम जो वकील सफाई है इसने इसकी मुखालफत की और कहा कि जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी साबित नहीं होती। उसने भी दलाइल दिए। ताहम अदालत ने मुजरम की बरीयत अपील खारिज करते हुए इसकी सज़ा मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दिया। इससे पहले भी नुज़रत बशीर जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो 3 अफराद के कातिल की सज़ा मौत को कन्फर्म करवा चुकी हैं और ये फ़ैसला कुछ दिन पहले आया था। इस तरह दूसरा केस जो है वो एक मुजरम है मुलज़म मोहम्मद इम्तियाज़, जिसने बहन को ना बसाने पे अपना जो बहनोई है मोहम्मद आसफ़ उनको कत्ल किया था और इस केस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान नसीम अवान ने इसकी मुखालफत की थी और कहा कि पुलिस तफ्तीश, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानात में मुजरम कसूरवार है और ये अदालत से इस्तदा की कि अदालत से मुजरम की सज़ाए मौत को बरकरार रखे। ताहम 2 रुकनी बेंच ने फ्री कहने को मुकला के दलाइल सुनने के बाद मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।